سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گزرے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عیسو بن یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق وہ یعقوب علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ایک طرف تورات میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے تو دوسری طرف انہیں عوز ابن آرم بن سام کی اولاد بتاتا ہے۔ عوز ارم بن سام کی اولاد یمن میں تھے، اور جو عوز کی اولاد سے ایوب تھے وہ ابراہیم علیہ السلام سے 100 سال قبل گزرے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، یعنی تورات کے مطابق وہ عوز کا رہنے والا تھا۔ قدیم تاریخ میں ایوب علیہ السلام کا نام یوباب یعنی ابتدائی دروازے کے نام سے آیا ہے۔ آرامی زبان میں ایوب کے معنی مضبوط اور قوی کے ہے۔ ان کا زمانہ 1800 قبل مسیح سے 1760 قبل مسیح کے درمیان کا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور اولاد کثیر سے نوازا تھا۔ ان کی زوجہ بشامہ یا باسمہ عربی نسل سے تھی، جبکہ تورات ان کی زوجہ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی بیٹی بتاتا ہے۔ عبرانی مورخین کے مختلف آراء ہے، ان میں سے ایک طبقہ لیا کہتا ہے۔ بعض کے مطابق وہ اپنے چچا زاد بنو اسماعیل کی اولاد سے رشتہ داری میں منسلک ہوئے، یعنی لیا عربی نسل کی خاتون تھی۔ ایک روایت کے مطابق عیسو فلسطین سے ہجرت کر کے بنی اسماعیل کے پاس گئے تھے، اور یہیں پر ان کی شادی ہوئی۔ ایوب علیہ السلام کہاں آباد تھے؟ یہ بات قطعاً وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کہاں آباد تھے۔ بعض کے مطابق وہ ادوم اردن سے علاقہ ہے، وہاں آباد تھے، کیونکہ بعض مورخین کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیٹی ان کی زوجہ تھی، چونکہ لوط علیہ السلام سیدنا اسماعیل اور اسحاق سے بھی پہلے تھے۔ ان کی بیٹی اسماعیل اور اسحاق کی ہمسر تھے، اس لحاظ سے ایوب علیہ السلام 400 سال قبل پیچھے ہو جاتے ہیں، جو کہ غیر تحقیقی بات ہے۔ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا دور 2100 قبل مسیح کا ہے، جبکہ ایوب علیہ السلام 1800 سے 1760 قبل مسیح کے درمیان گزرے ہیں۔ اردن کے علاقہ عمان میں ہی ایوب علیہ السلام آباد تھے۔ بعض نے عمان بتایا ہے۔ حمرابی کے بیٹے شمس ایل کے دور میں کلدانیوں نے اردن پر حملہ کیا، ادوم اور ان کے بعض لوگوں کو لوٹ لیا، جن میں ایوب علیہ السلام تھے۔ ان کے مال و دولت کو لوٹ لیا گیا اور اللہ اولاد ختم ہو گئی، سوائے ذوالکفل کے جو بچ گئے تھے۔ سب سے عجیب بات ہے کہ ایوب علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ بنی اسماعیل یا عرب سے تھی۔ سفر ایوب جیسے عبرانیوں نے عربی سے عبرانی میں ترجمہ کیا ہے، عربی زبان میں تھی، جس میں اشعار تھے ایوب علیہ السلام کے برگزیدہ اور صابر و شاکر نبی اللہ کے تھے۔ انہیں کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اولاد کی ہلاکت، مال و دولت کی تباہی، بیماری کی وجہ سے علیل اور ضعیف ہو گئے تھے، لیکن اس حالت میں بھی وہ صرف اللہ رب العالمین کو ہی پکارا کرتے تھے۔ سفر ایوب میں درج ہے کہ ان کے 4 دوست ان سے ملنے آتے تھے، جن کے نام سوح، بلدو، نعماتی اور زفر تھے۔ محققین تورات کا دعویٰ ہے کہ سفر ایوب قدیم عربی زبان کی غیر نامی شاعری کا ہے، نظیر شاہکار ہے، اور یہ دنیا کی قدیم ترین نظم ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے دوستو ان سے کہا کرتے تھے کہ کوئی سخت گناہ کیا ہے کیا، تب ہی اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایوب علیہ السلام ان کے الزام کو رد کیا اور مناظرہ کیا، جس کے بعد ان کے دوست ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام 13 سال تک مصائب کے امتحان میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ ان کے تمام عزیز و قارب سب ہی نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی،
البتہ الغذا میں سے ان کے 2 عزیز ضرور صبح و شام ان کے پاس آتے رہے۔ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی بڑا گناہ کیا ہے، تب ہی تو وہ اس کی پاداش میں ایسی سخت مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا ان پر مہربان ہو جاتا اور ان کو شفا ہو جاتی۔ یہ بات دوسرے نے ایوب علیہ السلام سے کہی۔ ایوب علیہ السلام یہی سن کر غمزدہ ہوئے اور بے چین ہوئے اور اضطرابی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجدہ ہو کر دعا کی۔ ترجمہ: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے، اور وہ جب سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی ایوب علیہ السلام رفع حاجت کے لیے جگہ سے اٹھے۔ ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ جب فارغ ہوئے تو اللہ کی وحی نازل ہوئی، زمین پر پاؤں سے ٹھوکر مارو، اور جب انہوں نے ٹھوکر مار دی تو پانی کا چشمہ ابلا پڑا اور انہوں نے غسل صحت کیا اور پہلے سے زیادہ صحیح اور تندرست ہوئے۔ یہاں بیوی انتظار کر رہی تھی کہ ایوب علیہ السلام تازگی اور شگفتگی کے ساتھ سامنے نظر آئے اور کو قطعاً نہ پہچان سکے اور ایوب علیہ السلام کے متعلق انہی سے دریافت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں، اور خدا کے فضل و کرم کا واقعہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے گہیوں اور جو کی کٹڑیوں کے سونے سے بدن دیا، جس میں سے وہ پھر سے مالا مال ہو گئے اور اولاد کی کثرت ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور سفر ایوب دونوں ہی ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ایوب علیہ السلام عربوں سے باہر ہوتے تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء کے واقعات دور جاہلیت میں عربیوں کے زبان ملتے ہیں۔ صحت یاب ہونے کے بعد ایوب علیہ السلام 50 سال زندہ رہے۔ ان کے بعد اس کے جانب ذوالکفل علیہ السلام